کہ میرے حبیب کہہ دو. میرے حبیب اگر اللہ کل نہ کہتا تو لوگ کہتے کہ خود کہہ رہے ہیں. کہا قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جب تم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، چاہے دو دو چاہے ایک ایک، ثم تتفکروا، پھر سوچو، پھر سوچو. کیا سوچو؟ ما بصاحبکم من جنہ، یہ سوچو تمہارا صاحب رسول دیوانہ تو نہیں. کیا عجیب ہے، بات کروں تو سورج غروب ہو جائے. ثم تتفکروا، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں چاہے دو دو چاہے ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو. اللہ نے دکان پر نہیں کہا، آفس پر نہیں کہا، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ دو دو ایک ایک پھر سوچو. کیا سوچو؟ ما بصاحبکم من جنہ، کیا تمہارا رسول دیوانہ تو نہیں؟ اب اللہ نے خود جواب دیا، ان هو الا نذیر لکم، ان هو الا نذیر لکم بین یدی من عذاب شدید قل ما سألتکم من اجر فهو لکم. نہیں 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 نہیں، میرا حبیب دیوانہ نہیں. وہ جو تم سے اجر مانگ رہا ہے اسی لیے مانگ رہا ہے تاکہ تمہیں عذاب سے نجات دلائے، عذاب سے نجات دلائے. ابھی جہاں میری روح کھڑی آپ وہاں پھر بھی نہیں آ رہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے حبیب کہا دو کہ میں تم سے صرف ایک ایک نصیحت چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو کہ تمہارا رسول دیوانہ تو نہیں ہے. ان هو الا نذیر لکم، نہیں نہیں، وہ میرا رسول دیوانہ نہیں، وہ تمہیں ڈراتا ہے، اسی لیے اجر اسی لیے مانگتا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمہیں عذاب سے بچائے، آنے والے عذاب سے بچائے. اب میں سوچنے لگا، یا اللہ، یا اللہ، تو کہہ رہا ہے، اور مسلمان بھی ہمیں بھی منع کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے نہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں. تجھ سے کس کا ترجمہ کیا؟ تجھ سے ہی مدد چاہتے، تیری ہی مدد چاہتے، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے. یا اللہ، اب حالت بندگی میں میں سوچوں، حالت بندگی میں میں سوچوں کہ ہمارا رسول دیوانہ تو نہیں. تو اللہ کی آواز ہے، عبد الحکیم، جو بھی میں نے نماز کے لیے کہا رسول نے تمہیں پڑھ کر دکھائی، میں نے روزے کے لیے کہا رسول نے تمہیں رکھ کر دکھایا، میں نے حج کے لیے کہا رسول نے کر کے دکھایا. تو اگر یہ عمل بھی تمہیں رسول کر کے دکھائے تو میں نے کہا یا اللہ، اگر رسول عمل کر کے دکھائے پھر ساری دنیا مجھ پر الزام لگائے، میں وہی کروں گا جو رسول نے کیا ہے. کہا اب آؤ، رسول سجدے میں اوپر حسین، اب رسول سجدے میں اوپر حسین، رسول سجدے میں اوپر حسین. اور میرے بھائی، میں بادب ہو کر کرتا ہوں علماء کرام کو کہ رسول سجدے میں اوپر حسین، اور حسین جہاں فرض کرو کہ یہاں رسول کا چہرہ تھا سجدے میں، تو حسین کا چہرہ یہی نہیں تھا، یہاں اصحابوں کی طرف. میں کچھ کہنا چاہتا قبلہ، کیوں 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 کیوں؟ اس کا میرے پاس دلیل ہے. اگر بچے کا چہرہ اس طرف ہوتا تو کہتا ہمیں کیا پتا کہ کون سا بچہ تھا، ہمیں کون سا پتا تھا کہ بچہ کون سا تھا. حسین کا چہرہ اس طرف، حسین کا چہرہ اس طرف. اور میں نے عرض کیا کہ یہ وہ روایتیں میں پڑھ رہا ہوں جو تمام 73 بھائی میرے فرقے جو ہیں اس پر متفق ہیں کہ جب دیر ہو گئی تو صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا تو یا تو رسول کا انتقال ہو گیا یا اس پر وحی ہو گئی ہے. تو ایک صحابی نے سر کو اٹھایا، توجہ کچھ میں کہنا چاہتا ہوں، چہرے کو اٹھایا،
نظر پڑی حسین کے چہرے پر، نظر پڑی حسین کے چہرے پر، 13 صحابیوں نے چہرے اٹھائے، سر اٹھائے، نظر پڑی حسین پر، حسین پر۔ اور میں مسلمان بھائیوں سے ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، قبلہ بہت مقامات پر یہ آیت ہے، فرض کرو جیسے سورۃ ہود میں آیت ہے، سورۃ ہود میں آیت ہے وَانتَظِرُوا اِنَّا مُنتَظِرُونَ، انتظار کرو میں اللہ بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور اللہ نے سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا قُلْ انتظروا انی معکم من المنتظرین، میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں رسول بھی انتظار کر رہا ہوں۔ قبلہ بڑا جملات کرنے والا ہوں۔ اب قبلہ کسی نے مجھ سے پوچھ لیا، اہل حدیث نے مجھ سے پوچھ لیا، میں نے کہا بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے امام زمانہ کے لیے ہے۔ کہا یہ آپ درود پڑھیں، یہ امام زمانہ کے لیے، رسول بھی اس کا، ساری کائنات اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کہے کہ نہیں ایسا ایسا ایسا، میں نے کہا ہاں دیکھیں اگر ظاہری تفسیر پر آؤ گے تو رسول نے وہ بھی ایک موقع دکھایا ہے، ایک موقع وہ بھی دکھایا۔ کیوں بھائی کیوں کیوں؟ ایمان سے بتائیں، جب بچہ ضد کرتا ہے، بچہ ضد کرتا ہے تو آپ کس کو منوائیں گے، باپ کو یا بچے کو؟ بچہ ضد کر رہا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، بچہ ہے ضد کر رہا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے گنیش دکھاؤ، یہ کرو، بچہ ضد کر رہا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے۔ اب بچے کو کہیں گے آؤ بیٹے، آؤ بیٹے میں آپ کو بمبئی لے کے چلوں، آؤ میں آپ کو بازار لے کے چلوں، آؤ میں آپ کو یہ دلاؤں یہ دلاؤں۔ منوائیں گے بچے کو جس نے ضد کی ہے۔ اب بچہ رسول کے پشت پر، جبرائیل آئے بچے کو کہتا حسین آؤ میں تمہیں جنت کی سیر کراؤں، بچے کو نہیں کہا، رسول کو کہا۔ تو جب تک حسین بیٹھا ہے سر کو نہ اٹھانا، جب تک حسین بیٹھا ہے سر کو نہ اٹھانا۔ اور میرے پورے مسلمان بھائیوں تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ صحابی انتظار کر رہے تھے کہ رسول کب سر اٹھاتا ہے، رسول انتظار کر رہا تھا وحی کا کہ وحی کب کہتا ہے، وہی انتظار کر رہا تھا اللہ کا کہ اللہ کب کہتا ہے، اور اللہ انتظار کر رہا تھا حسین۔ حسین کا، اور اللہ انتظار کر رہا تھا حسین کا، اللہ انتظار کر رہا تھا حسین کا کو حسین اٹھے پھر کہوں، وہ انتظار کر رہا تھا کلا کہے تو رسول کو کہوں۔ اور میں مسلمان بھائیوں سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو خاص کر کے محرم میں لڑتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے ہمارے پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہے، مسلمان بھائی یا رسول اللہ، یا ڈپٹی کمشنر کو کہا، گورنر کو کہا، یہاں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جلوس یہاں سے نکلتا ہے نا، ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے۔ ہاں نماز میں خلل پڑتا ہے تو تمہاری نماز صحابی والی ہوتی تو خلل نہ پڑتا۔ زبان سے بات کریں، تمہاری نماز رسول والی ہوتی تو خلل نہ پڑتا۔ اب بتاؤ ان صحابیوں کی نماز ہوئی یا نہیں؟ بتاؤ بتاؤ صحابہ کرام کی نماز ہوئی یا نہیں؟ رسول کی نماز ہوئی یا نہیں؟ ارے حسین پر حسین، سارے صحابوں کے نظر میں حسین اور رسول کے تصور میں حسین۔
وہابیوں کے نظر میں تصویر حسین اور رسول کے تصور میں حسین، تصور حسین، تو پھر معاف کرنا مسلمانوں، لڑو نہیں۔ ارے جب وجود حسین سے رسول کی نماز میں خلل نہیں پڑتا تو ذکر حسین سے تمہاری نماز میں خلل نہیں پڑتا۔